اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت اس کا جہاز آ کے گھرا ہے۔ تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں لیکن ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے۔ اے خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ شہر میں اظہار کی آزادیاں تقسیم کر، یوں گلی کوچوں میں نہ مہنگائیاں تقسیم کر۔ مسئلہ بارش نہیں ہے اب یہاں سیلاب ہے، چھتریوں کو بھول جا اور کشتیاں تقسیم کر۔ چھتریوں کو بھول جا اور کشتیاں تقسیم کر۔ بہہ گئے دیوار ادھر اور اڑ گئیں جن کی چھتیں، ان غریبوں کے لیے آسانیاں تقسیم کر۔ بے سرو سامان لوگوں کے لیے خیمے لگا، گوشت پانی دال چاول روٹیاں تقسیم کر۔ اپنی ملت کے لیے کچھ تو عمل کر کے دکھا، یوں نہ گھر میں بیٹھ کر دانائیاں تقسیم کر۔ ویلکم ٹو آل آف یو with Islamic greetings۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور آپ ایئر وائی کیو ٹی وی سے لائیو ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں۔ احساس ایمرجنسی فلڈ اپیل کے حوالے سے ایک ریمائنڈر لے کر پھر سے آپ ناظرین تک آئے ہیں، صدا لگانے آئے ہیں، آذان دینے آئے ہیں، پکارنے آئے ہیں، اس درد دل کے ساتھ جو آج پاکستان کے بیشتر علاقوں میں، بیشتر اضلاع میں، بیشتر شہروں میں، بیشتر دیہاتوں میں جو صورتحال بارش کے باعث، سیلاب کے باعث پیدا ہوئی ہے، باوجود کئی دن گزر جانے کے، کئی ایام گزر جانے کے باوجود، بہت ساری این جی اوز کی طرف سے، بہت سارے لوگوں کی طرف سے اقدامات کرنے کے باوجود سیلاب کی تباہ کاریاں اس قدر شدید ہیں اور اس قدر زیادہ پاکستان کا حصہ اس سے متاثر ہوا کہ اس وقت بھی سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس وقت بھی ہماری اور آپ کی امداد کے منتظر ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ احساس ٹرسٹ نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ جب کبھی اس کرۂ ارض پر جہاں بھی انسانیت کو ضرورت پڑی یا انسانیت کے زخم نمودار ہوئے تو ان زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے احساس ٹرسٹ نے ہمیشہ ایک کمیونیکیشن برج کا رول پلے کرتے ہوئے آپ مخیر حضرات کو، آپ صاحبان ثروت و دولت کو جب بھی صدا لگائی، آذان دی، آواز دی، تو جس انداز سے احساس ٹرسٹ پر ٹرسٹ کرتے ہوئے آپ نے ہمارے ہاتھ مضبوط کیے تاکہ ہم اس دکھی انسانیت کے دکھوں کا مداوع کر سکیں، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ہم تمام لوگوں کو جو ڈونرز ہیں احساس ٹرسٹ کے اور اس پر ٹرسٹ کرتے ہوئے ہمیشہ دکھی انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار آگے آئے ہیں اور ہمارے ہاتھ مضبوط کیے ہیں، اس دکھی انسانیت کی خدمت کی ہے، ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور اسی امید کے ساتھ اور اللہ رب العزت کے کرم پر نگاہیں جمائے ہم آج بھی یہ ٹرانسمیشن آپ کنڈکٹ کر رہے ہیں تاکہ ان سیلاب زدگان، ان متاثرین ہمارے مسلمان بہن اور بھائیوں کے دکھوں کا مداوع کر سکیں جو اس وقت بھی ہمارے منتظر ہیں۔ My dear viewers, Allah Almighty says in the Holy Quran, Ya ayyuhal ladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Oh, who believe, spend from the sustenance what Allah Almighty has given you before the day comes, before the day of judgment comes, before the day of resurrection comes, when there will be no bargain, when there will be no friendship, when there will be no intercession, and indeed disbelievers are wrongdoers. Now you can understand how much it is beloved to Allah Almighty to see the Muslims helping other Muslims. How much Allah Almighty loves to see us
that if we are blessed with wealth and we see the another category of the same society suffering from financial crisis, suffering from disasters, so this is a time when if you are blessed with the wealth, this is the time to come forward and start helping the others who are suffering from crisis, who are suffering from financial crisis, or who are suffering from any natural disaster. So this is the time when I am appealing to the all Muslims over the world or throughout the world, that if you are blessed with this sustenance and blessed with wealth, so this is the right time to come forward and start helping the needy, suffering people who are trying to make their survival somehow possible, and they are looking for the people sent to them by Allah that they should go and they should come and they should contribute and they should start helping them, because this is the question of their survival. And what a beautiful Deen Islam is, which says that if you save the life of a single human being, it means you have saved the lives of all human beings. So how, appealing and motivating this Quranic verse is as well. So मैं फिर से तमाम देखने वाले ख़ास तौर पर मुखय्यर हजरात से, साहिबान सरवत व दौलत से, जिन्होंने हमेशा दुखी इंसानियत के दुखों का मदावा करने के लिए हमारे हाथ मजबूत किए, आज भी इस ट्रांसमिशन में हम इस यकीन के साथ बैठे हैं कि वो बंदगान खुदा जो अपने दिलों में खिदमत खल्क का जज्बा रखते हैं और दुखी इंसानियत के दुखों का मदावा करने की हिम्मत रखते हैं, आज भी हमें उम्मीद है आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएंगे और अपने डोनेशन से आप उन सफरिंग फैमिलीज़ की, उन मुतासिरा ख़ानदानों की, सैलाब ज़दगान की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करेंगे, जो इस वक्त भी सैकड़ों, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों में हमारे मुंतज़िर हैं. इफ़ यू वांट टू हेल्प अ सिंगल सफरिंग फैमिली, you can pay $185 or you can pay 150 UK pounds, so that Asas Trust could send a package to a single suffering family that consists of 3 things. Number 1, ration bag, number 2, tent, and number 3, mosquito nets. आप इस वक्त भी देखें नाज़रीन, जो स्टेगनेंट वाटर है सैलाब का बहुत बड़ी वाफिर मिकदार में, जिसकी वजह से इस वक्त वहाँ मच्छरों की बहुतात है. आम आज गाय ये इलाके बन चुके हैं मच्छरों की, ना कि सिर्फ मच्छरों की बल्कि बहुत ही ज़्यादा आप समझ लें डेंजरस जो डिजीज़ होती हैं, ख़तरनाक मोहलिक बीमारियां जो होती हैं, उनके डेरे हैं वहाँ पर. डायरिया वहाँ तेज़ी से फैल रहा है, मलेरिया फैल रहा है, डेंगी जैसे इमराज में वहाँ के बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब मुब्तला हो रहे हैं. तो ये टाइम है उनको प्रोटेक्ट करने का, इसलिए हमने ये ज़रूर समझा कि इस पैकेज में मॉस्किटो नेट्स भी रखे जाएं ताकि मच्छरों से बचाव यकीनी बनाया जा सके. इसके अलावा जो खुराक है, कई दिन से लोगों ने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, तो खुराक का इंतज़ाम के तौर पर राशन बैग, और जो कि आपको जानकर खुशी होगी कि पूरे 1 महीने के लिए काफ़ी है 8 से 10 अफराद पर मुश्तमिल एक ख़ानदान के लिए. और एक टेंट, क्योंकि लोगों के घर पानी के नज़र हो गए, सैलाब इस कदर तेज़ी से आया है कि लोगों के घर जो है वो सफ़ाई हस्ती से मिट चुके हैं और उनके सरों पर इस वक्त साहिबा नहीं, छत नहीं. तो कम से कम उनके आर्जी क़याम को मुमकिन बनाने के लिए हमें ख़ैमे, वहाँ टेंट्स लगाने पड़ रहे हैं, जिसकी मद में अगर आप 150 पाउंड्स या फिर $185 देते हैं तो ये एक पैकेज एक फैमिली के लिए. और ज़रूरी नहीं नाज़रीन किराम कि आप एक फैमिली के लिए ये पैकेज दें, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें अपनी जानिब से, अपने बच्चों की जानिब से, अपने वालिदैन अगर वो हयात हैं, अल्लाह पाक उनका साया आप पर सलामत रखे, सेहत व आफ़ियत के लिए सदक़े के तौर पर आप ये ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें. इवन अगर आपके वालिदैन मरहूमीन हैं और वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, तो उनको सवाब इसाल करने की नीयत से भी मैं आपको मोटिवेट करना चाहूँगा, क्योंकि ये वो वक्त है जब उलमाए कराम हमसे कह रहे हैं, हम ये बात नहीं समझते, हमारे लिए तो सदका जो है वो नफिल की हैसियत, मुस्ताहबात की हैसियत रखता है, लेकिन आज उलमाए कराम ने हमें यहाँ तक कह दिया कि जब मुसीबत इस नहज पे आ जाए, इस वक्त कई इलाके पाकिस्तान के हैं, तो फिर खिदमत खल्क जो है ये कोई नफिल या फिर ये कोई मुस्तहब बात नहीं रहती, बल्कि ये फ़र्ज़ हो जाया करता है कि ऐन फ़र्ज़ है कि वो मुखय्यर हज़रात उठें और दुखी इंसानियत के दुखों का मदावा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें. मैं तारुफ़ कराता चलूँ, बेहतरीन पैनल आज भी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा है. साहिबान इल्म दानिश हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मेरे बाएं जानिब मौजूद हैं हर दिल अज़ीज़ शख्सियत. हम इनकी गुफ्तगू को बहुत पसंद करते हैं, अरसा दराज से आप अल्हम्दुलिल्लाह इनको QTV के मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में समाअत करते हैं और हम इनको माशाल्लाह इल्मी इंसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं. हज़रत अल्लामा फैसल अजीज़ी बंदगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं. हज़रत अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. जज़ाकल्लाह. सर, आप
ان میں شمار ہیں کہ جن سے ہمیں بھی الحمدللہ موٹیویشن ہوتی ہے اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی جزاک اللہ سر. اللہ تعالیٰ آپ کی نیک گمان کے مطابق ہمیں کر دے. آمین آمین. میرے دائیں جانب موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی اطہر صاحب. السلام علیکم سر. جزاک اللہ سر, آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ. اور قبیلہ احسان سے خوبصورت آواز اور ماشاءاللہ دیکھنے والے لاکھوں لوگ ان کے فینس ہیں اور اللہ نے بڑی خوبصورت آواز سے ان کو نوازا ہے. حضرت محمد عزیر عزیزی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں حضرت؟ قبلہ خیریت سے؟ جزاک اللہ, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اس سے پہلے ناظرین کہ میں گفتگو کی جانب بڑھوں, حسب معمول حسب روایت حمد باری تعالیٰ سے باقاعدہ اس ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں, تو میں محمد عزیر عزیزی سے ملتمس ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کریں. لا الہ الا لا الہ الا ایک طلب ہے ایک ہی خو. لا الہ الا اب تو ہے بس تو ہی تو. لا الہ الا تیری عبادت کیا کہنا, تیری حقیقت کیا کہنا, تیری عبادت کیا کہنا, تیری حقیقت کیا کہنا. ہو گئی دنیا قبلہ رو. لا الہ الا لا الہ الا صلی علی سے گونج اٹھی تیرے حرم کی آج فضا. صلی علی سے گونج اٹھی تیرے حرم کی آج فضا. آئی مدینے کی خوشبو. لا الہ الا لا الہ الا. کیا کہنے, سبحان اللہ. تجھ کو دیکھا ہے اکثر, تجھ کو سنا ان کو سن کر, تجھ کو دیکھا ہے اکثر, تجھ کو سنا ان کو سن کر. تجھ میں ہے وہ ان میں تو. لا الہ الا ایک طلب ہے ایک. کیا کہنے بھائی, ماشاءاللہ سبحان اللہ. سلامت رہیں. جس درد کے ساتھ, جس سوچ کے ساتھ آپ نے حمد باری تعالیٰ پیش کی, رب تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ناظرین, گفتگو کی جانب بڑھنے سے پہلے چند تمہیدی کلمات تاکہ آج کا موضوع بھی آپ کی سماعتوں کی نظر میں کرتا چلوں اور اس انداز سے پھر اسی کو کرائیٹیریا بنا کر انشاءاللہ کوسچنز ہم علماء کرام سے کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں, آج ہو یہ رہا ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے انڈیویجولی, کولیکٹیولی, ٹیم ایفرٹس کے طور پر کہ اس وقت جو حالات ہیں پاکستان کے سیلاب کی وجہ سے, جو سیلاب زدہ علاقے ہیں جہاں پر متاثرین سیلاب جو ہے وہ ہماری امداد کے منتظر ہیں, تو کہیں پر کسی سیلیبریٹی کو دکھا کر ڈونیشنز جو ہے وہ ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں, کہیں پر کسی منسٹر کو, کہیں پر کسی جاہ و منصب والے شخص کو بٹھا کر لوگوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے. ہم سادہ سے لوگ ہیں اور حضور کے غلام ہیں, تو آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم آج کا موضوع جو ہے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شمائل ہیں اس پر بات کی جائے
کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت تو کائنات کی بے مثل و بے مثال سیرت ہے ہی، لیکن صورت کی بھی جہاں تک بات ہے، حسن و جمال کی بھی جہاں تک بات ہے، تو میرے آقا جیسا حسین و جمیل نہ اس کائنات نے کبھی دیکھا، نہ دیکھا ہے، اور نہ کبھی دیکھے گی۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ وہ تمام مخیر حضرات جو اس وقت ہمیں ARYQ-TV کے پلیٹ فارم سے ملاحظہ کر رہے ہیں، تو وہ حضور جان عالم کے قدموں کا صدقہ نچھاور کریں۔ اگر آپ کو رب تعالیٰ نے صاحب ثروت و دولت بنایا اور پھر مسلمان بنایا ہے، حضور کا امت ہی آپ کو بنایا ہے، تو میں چاہتا ہوں آج میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے جو ہم محبت کا دم بھرتے ہیں نا، یاد رکھیے گا، صرف یہ جو ہمیں کلپس دکھائے جا رہے ہیں، فوٹیجز ہم دیکھ رہے ہیں، ان علاقوں کی تباہ کاریاں دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے چہروں پر حسرتیں دیکھ رہے ہیں، درد دیکھ رہے ہیں، تکلیف دیکھ رہے ہیں، میں اور آپ صرف تکلیف اور درد میں نہیں ہیں، بلکہ قربان جائیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سینہ اطہر میں اس امت کا جتنا درد اور جتنی تکلیف اور جتنی فکر ہے وہ اور کسی کو نہیں ہو سکتی، کسی امتی کے نبی کو نہیں ہو سکتی۔ وہ درد میرے آقا اپنے سینہ اطہر میں رکھتے ہیں۔ اس وقت میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام بھی یقیناً جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے مسلمان کس کیفیت میں ہیں، تو چاہنے والے، حضور سے محبت کا دم بھرنے والے، اگر رب نے آپ کو صاحب ثروت و دولت بنایا ہے تو آج کی اس ٹرانسمیشن میں آپ نے حضور کے قدموں کا صدقہ دینا ہے، زیادہ سے زیادہ حضور کے امتی اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کی مدد کرنی ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں بھی آپ کے خزانے کس قدر برکتیں پاتے ہیں اور آخرت کے خزانے آپ پر کس انداز سے کھولے جاتے ہیں، میرا ایمان ہے۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اشعار کے ساتھ میں حضرت علامہ فیصل عزیزی بندگی کی طرف سوال لے کر جا رہا ہوں کہ آپ لکھتے ہیں حضور کے حسن و جمال کو دیکھ کر کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضور میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا نہیں، اور کسی عورت نے آپ جیسے جمال والا جنا نہیں، اور حضور رب نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، اور آپ کی صفات باکمال دیکھ کر حضور لگتا ایسے ہے کہ رب نے آپ کو ویسے ویسے تخلیق کیا جیسا جیسا آپ نے خود چاہا۔ یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن سے متاثر ہو کر یہ اشعار خوبصورت لکھتے ہیں۔ اور فیصل عزیزی بندگی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت آج ہم نے ایک ٹرینڈ سیٹ کرنے کی کوشش کی اس ٹرانسمیشن میں کہ آپ آئیں اور حضور سے اگر اپنے عشق کا دعویٰ اور دم بھرتے ہیں تو آج حضور کی امت پر آپ کی مہربانیاں ہونی چاہیے، تو میں چاہوں گا اس پر بھی تھوڑی گفتگو ہو اور شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بالکل، بسم اللہ۔ پہلے وہ پہلا حصہ گفتگو کا بالکل کہ جو ہم اپنے بھائیوں کی امداد کے لیے یہاں جمع ہیں، قرآن حکیم کا ایک گوشہ، پھر اس کے بعد ہم شمائل نبوی کی جانب چلتے ہیں۔ قرآن حکیم کی ترتیب کتابی میں 22ویں سورہ مبارکہ ہے سورۃ الحج، اور اس کی کل 78 آیات ہیں، اس میں سے 77ویں آیت وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور خیر کے کام کرو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ واہ واہ واہ۔ اب سوال یہ ہے کہ ایمان والوں سے خطاب ہے، 3 باتیں پہلے کہہ دی گئیں، رکوع کرو، سجدہ کرو، عبادت کرو۔ بالکل ٹھیک۔ ساری نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سارے ارکان اسلام عبادت میں آ گئے، ان 3 باتوں میں آ گئے، رکوع، سجدہ، عبادت۔ ٹھیک۔ یہ یہاں پر بات مکمل نہیں ہوئی، اس کے بعد فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، واہ واہ واہ۔ پھر خیر کے کام کرو۔ وہ خیر کے کام کیا ہیں؟ وہ سارے خیر کے کام وہ ہیں جن کا تعلق امت سے ہے، اللہ، جن کا تعلق انسانیت سے ہے، خدمت خلق سے، خدمت خلق سے ہے۔ واہ۔ وہ عبادت، رکوع، سجدہ، اس کا تعلق رب ذوالجلال سے تھا۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اس کا تعلق ہے انسانوں سے، اللہ اکبر، انسانوں کے لیے خیر خواہ ہو جاؤ۔ جیسے آقا دو جہاں نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، اللہ اکبر، انسانوں میں سے بہترین وہ ہے جو انسانوں کے لیے بہترین ہے۔ اللہ اکبر، انسانوں کے لیے مفید ہو جاؤ اور رب ذوالجلال تمہیں انسانوں میں بہتر کر دے گا، واہ تم واہ، انسانوں میں بلند ہو جاؤ گے۔ کیا بات۔ پھر بلندی انسان کے اس حسن عمل کی، اس پورے انسان کی انسانیت کو بلند کرتی ہے۔ بے شک، انسان اس کے مختلف مظاہر ہیں، اس کو اگر سمیٹا جائے تو شخصیت کے 3 زاویے بنتے ہیں۔
ٹھیک. ان 3 زاویوں میں کسی شخص کا مکمل تعارف آ جاتا ہے. ایک خصائل کہ اس کی عادات کیا ہیں, اس کے اطوار کیا ہیں, معمولات حیات کیا ہیں, ٹھیک ہے, یہ سارے خصائل کا باب ہے. دوسرا ہے فضائل کہ دوسرے انسانوں میں کن کن باتوں پر اس کو فضیلت حاصل ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا ہے شمائل, اس کا حسن و جمال کیسا ہے, اس کا سراپا کیسا ہے. تو سیرت النبی لکھنے والوں نے ان 3 زاویوں سے سرکار کی سیرت کو مرتب کیا. جب حسن ظاہر کا تذکرہ کیا تو وہ شمائل کا باب بن گیا, جب عادات و اطوار بیان کی تو خصائل کا باب بن گیا, اور جب تمام انبیاء پر, کل کائنات, کل مخلوقات پر آپ کی فضیلت بیان کی تو وہ فضائل کا باب. کیا بات ہے. پھر جس طریقے سے فضائل کے باب میں کوئی مصطفیٰ جیسا نہیں, خصائل کے باب میں کوئی مصطفیٰ جیسا نہیں, تو شمائل کے باب میں بھی کوئی مصطفیٰ جیسا. کیا کہنا ہے. حسن یوسف بھی جس کی غلامی میں ہے. اب یہ اعلیٰ حضرت کی زمین پر اکبر وارثی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, حسن یوسف بھی جس کی غلامی میں ہے, تم نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اے زلیخا تم ہمارا نبی, تم نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی. واہ واہ واہ, ہمارا نبی. ایک یوسف علیہ السلام ہیں کہ ان کا حسن زنانان مصر دیکھتی ہیں تو انگلیاں اپنی انگشت کاٹ لیتی ہیں اور خبر نہیں ہو رہی. اور ایک وہ حسن مصطفیٰ ہے جو دیکھا نہیں بس سنا ہے, اس پر انگلیاں نہیں گردن کٹوانے کو امت تیار ہے. اور ارادتاً وہاں تو ارادہ تھوڑی تھا, وہ تو خود بے اختیاری کے عالم میں کٹ گئی. اچھا, اس میں بھی ایک یہ تو عالمانہ اس کا پہلو ہے کہ انگلیاں کاٹیں اور خبر نہ ہوئی کیونکہ حسن یوسف ایسا تھا. اس کا ایک صوفیانہ پہلو بھی ہے. واہ. وہ یہ کہ انگلیاں کٹ رہی تھیں, خبر بھی تھی کہ انگلیاں کٹ رہی ہیں, پھر بھی کاٹ رہی تھیں کہ جب خون بہے گا تو یوسف گزرتے گزرتے جب خون بہتا دیکھے تو رک کر پوچھ تو لئی ہوا کیا. اللہ, اتنا پوچھنے پر انگلیاں قربان. اللہ اکبر, کہ وہ رک کر پوچھ لئی ہوا کیا. اللہ اللہ. آقائے دو جہاں کا حسن وہ ایسا حسن ہے کہ جس کی مثال نہیں, جس کی نظیر نہیں. آپ یہ دیکھیے کہ حسن جب کوئی بھی چیز جب شدت میں ہوتی ہے تو پھر تاب دید وہ متاثر ہوتی ہے. اس لیے کہ جب روشنی بہت زیادہ ہو تو دیدار کی جو تاب ہے وہ دم توڑنے لگتی ہے. اللہ. کمال آقائے دو جہاں کے حسن کا یہ ہے کہ کائنات میں, مخلوق میں سب سے بڑھ کر حسن ہے. بے شک. لیکن جذب کا عالم یہ ہے کہ کافر بھی دیکھے تو تاب دید متاثر نہ ہو. اللہ اکبر. اگر ابو جہل بھی دیکھے تو تاب دید متاثر نہ ہو. تاب دید باقی رہے, تاب دید باقی رہے اور حسن وہ سلامت رہے. اور اس حسن کی جلوہ آرائیاں کیا ہوں گی کہ جہاں حضرت حسان بن ثابت کی آپ نے ربائی پیش کی, اس ربائی میں میں ایک جملہ یہ نظر کروں کہ حضرت حسان بن ثابت پہلے کہا کرتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي, لیکن بعد میں وہی حسان بن ثابت ایک لفظ کی ترمیم کر کے اس کو پڑھا کرتے تھے. عَيْنِي, میری آنکھ نے اتنا حسین نہیں دیکھا. اور بعد میں وہی حسان بن ثابت کہا کرتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنٌ, آپ اتنا حسین ہے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. ایک میری آنکھوں پر کیا موقوف, کسی آنکھ نے نہیں دیکھا جتنا حسین کہ آپ ہیں. صحابہ کرام کی روایات ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 14ویں کا چاند دیکھا, پھر آقائے دو جہاں کا چہرہ دیکھا, پھر 14ویں کا چاند, سرکار کا چہرہ انور. سرکار کا حسن و جمال 14ویں کے چاند سے زیادہ تھا. اللہ. اور یہ تو بات 14ویں کے چاند کی ہے نا, پہلی کے چاند کی بھی بات. پہلی کا چاند وہ ہلال کہلاتا ہے, خمیدہ, باریک خمیدہ, اور اس کی جو شکل ہے وہ ایسے ہے جیسے پاؤں کے انگوٹھے کا ناخن تراشیدہ. اب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شمائل کا عجب مضمون لے کر آئے. جب انہوں نے سرکار کے حسن و جمال میں, اب دیکھیے باریک بینی, سرکار کے حسن و جمال میں پائے اقدس کے تراشیدہ ناخن پر غور کیا. اللہ. سرکار کا تراشیدہ ناخن کیسا ہوگا. اللہ.
اور اس کے بعد جب آسمان پر پہلی کا چاند دیکھا تو بے اختیار اب آسمان سے مخاطب ہوئے کہ پہلی کا چاند تو آسمان پر حسین لگتا ہے. اب آسمان سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا. اللہ، اس ناخن پاکا. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن اس ناخن پاکا. اتنا بھی مہ نو پہ نہ اے چرخ کہن پھول. اللہ اللہ. اے چرخ کہن اتنا پھول نہیں اس مہ نو کے اوپر، اس پہلی کے چاند پر نہیں پھول، کیونکہ ہمارا دل جس پر فدا ہے اس کے پاؤں کا ناخن اس سے زیادہ اللہ اکبر، اس سے زیادہ اس حسین. سے زیادہ خوبصورت ہے. اور پھر جہاں مولانا جامی نے کیا اچھی بات کہی، گل از رخت آموختہ نازک بدنی را. بلکہ میں یہ چاہوں گا جب عزیر سے ناز سنے تو یہی والی کیا کہنا ہے بھائی، آگے گل فرمائش از بھی آگے. رخت آموختہ نازک بدنی را. جب سے پھولوں نے آپ کا حسن دیکھا ہے، پھولوں کے اپنے وجود میں لطافت آ گئی. اللہ. بلبل زیتو آموختہ شیریں سخنی را. بلبل نے جب سے آپ کی آواز سنی ہے اس کی اپنی آواز میں مٹھاس آ گئی. اللہ اکبر. ہر کس کے لبے لال تورا دیدہ بدل گفت. جو کوئی بھی آپ کے لب ہائے مقدس دیکھے گا تو اس کا دل کہے گا، اس کی آنکھیں کہیں گی حقا کہ چے خوشقندہ عقیق یمنی را. واللہ کیا حسین یمنی عقیق تراش کر یہ لب اقدس اللہ بنائے اکبر. گئے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو سرکار کا حسن و جمال کہ تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی. واللیل زلف تاہا جبین والشمس ہے چہرہ. کیا کہنے ہیں، سلامت رہیں. علامہ صاحب، سریا سرور ہماری بہن ہے یو ایس اے سے، $100 انہوں نے ڈونیٹ کیے، فیملی کے لیے چاہتی ہیں کہ آپ دعا کر دیں مختصر. جی بالکل. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اے اللہ، ہماری بہن نے یہ جو امداد کی ہے ان کی امداد کو مقبول و منظور فرما. ان کے حق میں، ان کے اہل خانہ کے حق میں، آمین. اور اس کا اجر و ثواب ان کو، ان کے اہل خانہ کو اور ان کے مرحومین کو عطا فرما. اور اس امداد کے ذریعے ہمارے وہ مصیبت زدہ بھائی، ان کی پریشانیوں اور آسانیوں میں تخفیف فرما. اور اے اللہ، جتنے لوگ بھی تعاون کر رہے ہیں سب کے تعاون کو اپنی دربار میں قبولیت کا اعزاز عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. جزاک اللہ علامہ صاحب. جو گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ناظرین، یقیناً جو عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس وقت پوری دنیا سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو ایک طرف تو سبحان اللہ بھی نکلنا چاہیے، اور جو کچھ بھی آپ حضور کی تعریف سن رہے ہیں یقیناً ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امتیوں میں پیدا کیا. الحمدللہ. 4 دن کی زندگی ہے، اس کے بعد سب نے اپنی اپنی قبروں میں لوٹ جانا ہے. کسی کو اگلے پل کا نہیں پتہ کہ اگلا آنے والا سانس بھی میں لے سکتا ہوں نہیں. آج ہمارے پاس ساری آسائشیں ہیں، تمام ضروریات زندگی کا سامان ہے، بہترین نیند ہے، بہترین جو ہے وہ کھانا پینا ہے، سب کچھ بڑے اچھے سے چل رہا ہے. تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم محتاج نہیں. ایک ایک سانس کے محتاج ہیں اس رب کے حکم کے. دل کی ایک ایک دھڑکن محتاج ہے اس رب کے حکم کے. یہ جو آپ لقمہ اپنے منہ میں رکھتے ہیں یہ محتاج ہے میرے رب کے حکم کا، ورنہ یہ خوراک کی نالی میں جانے کے بجائے یہ سانس کی نالی میں چلا جائے. جو لقمہ آپ اپنی بھوک مٹانے کے لیے کھاتے ہیں وہ آپ کو مٹا کر رکھ دے. یہ اس قدر حساس ہے انسان. تو آگے آئیے اور دکھی انسانیت کی مدد کے لیے، اگر آج آپ سکون سے ہیں تو ان کو سکون بانٹنے کے لیے نکلیں کہ جو اس وقت کئی دن سے بے سکونی، بے چینی کی حالت میں، اپنے پیاروں کی لاشیں پانی میں ایسے جاتے ہوئے انہوں نے دیکھی، اپنے مکانوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے تباہ و برباد صفائی ہستی سے مٹ کے دیکھا، پھر بھی لا الہ الا اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں. آج بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے ہیں کہ کہیں سے رب تعالیٰ کی طرف سے بندگان خدا آئیں، اس کے نیک بندے آئیں اور ان کی مدد کریں، ان کے زخموں پر مرہم رکھیں. تو آج اگر آپ کو رب تعالیٰ نے صاحب ثروت بنایا ہے، صاحب دولت بنایا ہے، مخیر حضرات میں آپ کا شمار ہوتا ہے، تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جس قدر ہو سکے رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کریں. مفتی اطہر میاں صاحب ماشاءاللہ آپ نے بھی گفتگو سماعت کی، اور میں چاہوں گا تحدیث نعمت کے لیے آپ کی طرف سے بھی شمائل مصطفیٰ کی جانب سے بھی حصہ جائے، اور جو دیگر ہماری جو آج کی ترغیبی گفتگو ہے جس مقصد کے لیے ہم نے یہ ایوان سجایا، اس حوالے سے بھی آپ کی طرف سے گفتگو. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید
من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سمیر بھائی، یقیناً اگر یہ کہا جائے کہ احساس کی ٹیم 24 گھنٹے ان سیلاب والوں کے لیے مدد کے لیے کوشاں ہے تو غلط نہ ہوگا، اللہ، کیونکہ ایک ٹیم جو ابھی اس وقت وہاں پر موجود ہے جس علاقے میں ضرورت ہے، اور ایک ٹیم یہاں موجود ہے کہ جو ڈونیشن جمع کر رکھی۔ بالکل یقین جانیں کہ ابھی اس وقت پاکستان کے اندر جو وقت ہو رہا ہے، اس وقت میں عام طور پر تو سب سو جاتے ہیں اور صبح اپنی ڈیوٹیز پر جانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، لیکن احساس کے ہر اس ٹیم کے ایک ایک فرد جو رات کو جاگ کر بھی سیلاب والوں کے لیے کوششیں کر رہا ہے، اور جو وہاں جا کر بھی کوششیں کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے اللہ، اور یہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کیونکہ اس عمل کے معاملے میں وہ سب سے آگے رہے۔ اگر ہم احساس کی تاریخ کو اٹھائیں تو گزشتہ کئی سالوں سے احساس یہ کام کر رہا ہے کہ جہاں جب بھی ضرورت پڑی اس ملک کو، کیونکہ ہم ایک نیشن ہیں اور ایک ملت ہونے کے تحت ہمیں اس چیز کا یہ نہیں ہے کہ رنگ، نسل، زبان اور دیگر قیود و قیود سے پاک ہو کر ہم نے یہ عہد کیا کہ ہم ایک نیشن ہو کر، انسان کی ایک انسان ہو کر کام کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا وہ بھائی جو اس وقت پریشان ہے اس کی پریشانی دور ہو جائے گی، اور جو شخص پریشانی کو دور کرتا ہے یقیناً وہ شخص صرف اپنی دوسرے بھائی کی پریشانی دور نہیں کرتا بلکہ وہ اپنی بھی پریشانی دور کر رہا ہے۔ اللہ، قیامت کے دن جس پریشانی میں وہ مبتلا ہونے والا ہوگا، اللہ صرف اس وجہ سے اسے اس پریشانی سے دور فرما دے گا کیونکہ اس نے دنیا کے اندر پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور کر دیا۔ اللہ، تو یہ ایک عظیم مقصد ہے، اور یقیناً جو لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ سب جانتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ پاکستان کے جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق 3 کروڑ لوگ جو ہیں متاثر ہوئے ہیں، 3.5 کروڑ 3.5 کروڑ لوگ۔ جی، اب آپ اندازہ کریں کہ 3.5 کروڑ لوگوں کی کفالت، پھر ان کے لیے راشن کا اہتمام، پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ٹینٹ کا انتظام، اور پھر ان کے رہائش کے معاملات کو دیکھنا، یہ ساری ذمہ داری صرف آپ کے ڈونیشن سے ہوگی۔ جب لوگ ڈونیٹ کریں گے تو انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا، اور پھر صرف ابھی وقتی طور پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ابھی مدد کر رہے ہیں تو شاید آگے ضرورت نہیں پڑے گی، آنے والے وقتوں میں تو مزید مدد کی ضرورت پڑے گی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جن علاقوں میں لوگوں نے اپنی فصلیں لگائی ہوئی تھیں، آج وہاں پانی اتنا بھر چکا ہے کہ 6 مہینے تک اب دوبارہ فصل اگ نہیں سکتی ہے۔ اللہ، اب وہ پریشان یہ ہیں کہ یہ پانی بھی کم سے کم ہے، جی، یہ پانی ختم ہو تو ہم اپنی فصلوں کو اگائیں۔ تو آنے والے وقتوں میں مزید اور کرائسس آنے والے ہیں، تو جو لوگ ظاہر سی بات ہے کوشش کرتے ہیں اور احساس کے اس پلیٹ فارم پر آ کر، جیسے ابھی ہماری بہن نے ڈونیٹ کے حوالے سے کہا، تو مزید ڈونیشن جتنا ملے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر لوگ احساس والے کام بھی کر رہے ہیں، اور آپ کی امداد جو ہے وہاں وقت تک پہنچا رہے ہیں تاکہ جو ہے لوگوں تک پہنچ جائے، تو ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پھر دوسری بات، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شمائل کے حوالے سے آپ نے بات کی، یقین جانیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان مبارکہ تا قیامت تک اگر ہم بیان کرتے رہیں تو ہماری زبانیں تھک جائیں، قلم ٹوٹ جائے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور یقیناً حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر بچپن سے ہی اگر ہم پڑھیں کہ حضور کی شان کی عزت کیا ہے، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لے کر آتے ہیں تو ایک نور پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر دائی حلیمہ 14ویں کے چاند کو دیکھ کر، اس نور کو دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے کہ میں 14ویں کے چاند کو دیکھوں، یہ کہ عاملہ کے لال کو دیکھوں۔ آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسے حسن سے نوازا کہ قیامت تک کوئی ایسا حسین آ ہی نہیں سکتا ہے، اور پھر وہ ذات مبارکہ جس کے لیے اللہ نے یہ سارے کائنات کو پیدا کیا، اور وہ برہان بن کر آیا، اور جو دلیل بن کر آتا ہے، ظاہر سی بات ہے ہر شخص اپنی دلیل اتنی مضبوط دینا چاہتا ہے کہ دوسرا اس دلیل میں کے اندر کوئی نقص نہ نکال سکے۔ اب آپ اندازہ کریں، اللہ نے اپنی دلیل بنا کر بھیجا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو،
اور جب دلیل بنا کر بھیجا تو ایسی دلیل بنا کر بھیجا کہ جس طرح قرآن لا ریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن کے کسی حرف میں زبر زیر پیش میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی اگر بالفرض اللہ نہ کرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی انگلی اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، گویا کہ وہ ایسا ہے کہ 14ویں کے چاند کو تھوکنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس پر کیا حال ہوگا آپ اندازہ کریں۔ اور پھر اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن سے لے کر آگے جوانی کا عالم، اور پھر جوانی کے بعد جب اللہ کے رسول نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت بھی آپ اندازہ کیجئے گا کہ وہ لوگ کہ جن کو دین کا معلوم نہیں، وہ لوگ جو خانہ کعبہ میں 360 بت رکھا کرتے تھے، وہ لوگ جو لوگوں کے ساتھ بددیانتی کیا کرتے تھے، امانتوں میں خیانتیں کر دیا کرتے تھے، جو ظلم کی انتہا اتنی ہو گئی تھی کہ وہ بچی جو ابھی پیدا ہوئی ہے اسے زمین میں گاڑ دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں اس معاشرے کے اندر جب ذات مصطفیٰ کو دیکھا تو سارے یہ یک زبان کہنے لگے کہ آپ جو ہے وہ صادق اور امین ہے، آپ کی ذات مبارکہ اتنی معتبر ہے ہمارے درمیان کہ ہم جیسا آپ کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک تو وہ ہے کہ ایمان والے کہیں کہ ہمارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس بہت عظیم ہے، وہ تو ہم کہہ رکھے ہیں، لیکن اس دور میں وہ شخص جو کبھی کلمہ نہیں پڑھنے کو تیار ہے وہ کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے کہ آپ صادق اور امین ہیں، اور اس وقت اس علاقے میں آپ جیسا کوئی شخص موجود نہیں ہے۔ اب اللہ نے اپنے محبوب کو کس قدر لارے پیدا فرمایا ہے کہ آپ کی شان مبارکہ کو اگر بیان کیا جائے، یقین جانیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو جب ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کی شان کو کیسے بیان کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جب چہرے کی بات آئی تو اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، جب زلفوں کی بات آئی تو کہا وَاللیل، جب سینے کی بات آئی تو الم نشرح لک صدرک، جب سفر کی بات آئی تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور جب اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کی بات کی تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور جب اللہ نے اپنے محبوب کی پوری شان کو بیان کیا کہ سر سے لے کر پاؤں تک پوری شان بیان کی تو اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور سارا قرآن تیری نعت کا دیوان نظر آیا، تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا، ما ذاک آنکھیں تو وہ شمس رخ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ بھائی کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، سلامت رہیں مفتی صاحب ماشاءاللہ۔ ناظرین، حضور کی سیرت بے مثال کا بھی ذکر جاری ہے اور صورت با کمال کا بھی ذکر خیر جاری ہے، اور یقیناً جو گفتگو جس ابھی پائے کمال پر پہنچی ہے تو کلام یہاں پر پیش کرنا ضروری ہے۔ آپ سب بھی منتظر ہوں گے۔ محمد عزیر عزیزی سے ملتمس ہوں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عدیہ عقیدت پیش کریں۔ بسم اللہ۔ ہاں واہ واہ واہ، عبدالرحمن جامی علیہ الرحمہ کا کیا بات ہے۔ گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل سے تو مختا شیریں سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را ہر کس کے لبے لال تورا دیدہ بدل گفت، ہر کس کے لبے لال تورا دیدہ بدل گفت، حقا کے چے خوش کندہ عقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را حقا کے چے خوش کندہ عقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را خیات ازل دوختا بر قامت زبان، خیات ازل
قامت زیبا در قد تو ہی جامائے سروے چمنیرا 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 در قد تو ہی جامائے سروے چمنیرا 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 از جامیے بیچارہ رسانید سلام از جامیے بیچارہ رسانید سلام بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء حبیب رب العلا محمد شہنشاہ دو جہاں محمد ادھر محمد ادھر محمد یہاں محمد وہاں محمد فلک پہ اسرا کی شب یہ گل تھا ہر ایک فرشتہ یہ کہہ رہا تھا وہ میری مسجد وہ میرا معبد قدم رکھیں گے جہاں محمد اور یہی ہے تفسیر کنت کنزن انہی کے رخ سے ہے ماہ روشن کہاں اجنہ کہاں ملائک کہاں بشر اور کہاں محمد کہاں اجنہ کہاں ملائک کہاں بشر اور کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، حضور کی بارگاہ بے کس پناہ میں مولانا عبدالرحمن جامی کا بے مثلو بے مثال کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد عزیر عزیزی، اور دل موم ہو جانے چاہیے۔ اتنا پیارا ذکر اور کیا خوبصورت گفتگو علماء کرام نے کی، کیا پیارا کلام میرے بھائی نے پڑھا۔ مقصد ایک ہے کہ حضور کی امت کا وہ طبقہ جو اس وقت پریشان حال ہے، تکالیف میں ہے، ہمارے الفاظ ان دکھوں کی ترجمانی ناظرین کرام نہیں کر سکتے، جو اس وقت مسلمانوں کا وہ طبقہ جو سیلاب سے متاثر ہے، جن ایام سے وہ گزر رہے ہیں، جو شب و روز وہ کاٹ رہے ہیں، جن تکالیف سے وہ گزر رہے ہیں، کئی دن سے لوگ بھوکے اور پیاسے ہیں، سروں پر سائبان نہیں، چھت نہیں۔ مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کی، آج آپ کے پاس سب کچھ ہے، کل کیا کریں گے قیامت میں، جہاں پر بھوک اور پیاس کا عالم ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سائبان نہیں ہوگا، ایسی تپش اور ایسی دھوپ ہوگی کہ لوگ پگھلنا شروع ہو جائیں گے، بھوک اور پیاس کا وہ عالم ہوگا کہ انتڑیاں لوگوں کی باہر آ رہی ہوں گی۔ آج آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ مزے سے ہیں۔ کیا خوبصورت بات، میں سمجھتا ہوں موٹیویشنل بات مفتی صاحب نے کی ہے کہ آج کھانا کھلانے والے بن جائیں اگر کل قیامت کی بھوک سے بچنا چاہتے ہیں، پانی پلانے والے بن جائیں کل قیامت کی پیاس سے بچنا چاہتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آج اگر آپ صاحبان ثروت و دولت ہیں، پانی پلائیں، کھانا کھلائیں، کیونکہ کل کون نہیں چاہے گا، کون بدبخت نہیں چاہے گا کہ کل حوض کوثر سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے جام کوثر پلا رہے ہوں اور وہاں قطار میں ہم نہ کھڑے ہوں۔ سب چاہتے ہیں، ہر عاشق کا دل تڑپتا ہے کہ کاش رب تعالیٰ ہم پر یہ نعمت فرما دے کہ ہم اس قطار میں ہوں اور پھر حضور کے دست مبارک سے ہم حوض کوثر کے پانی سے سیراب ہوں۔ تو ناظرین، یہ ایسے نہیں ہوا کرتا کہ حضور کی امت رو رہی ہو، تڑپ رہی ہو، تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، اور ہم عیش و عشرت کی زندگی گزاریں اور ہم چاہیں کہ بس قیامت میں بھی ہمارے مزے آ جائیں اور ہمیں ساری نعمتیں مل جائیں، جنت میں داخلہ مل جائے۔ امتحان ہے، ان کا امتحان ہے کہ ان کو صبر پر آزمایا جا رہا ہے۔ آپ کا امتحان ہے کہ آپ اگر صاحبان ثروت و دولت ہیں، آپ کو شکر پہ آزمایا جا رہا ہے۔ ان کا صبر آج ان کے ساتھ کھڑا ہے، آج بھی وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں۔
ہمارا شکر کیا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں نوازا ہے تو آج بھی اگر آپ نے یہ مال، یہ رزق جو اللہ نے آپ کو دیا، آپ نے ان بندگان خدا کی اگر آج بھی آپ نے خدمت نہیں کی، آج بھی ان کے دکھوں کا مداوع نہیں کیا، آج بھی ان کے زخموں پر مرہم نہیں رکھا، تو پھر آپ کب رکھیں گے؟ حضرت علامہ فیصل عزیزی بندگی صاحب، میں چاہوں گا اس حوالے سے آپ کی طرف سے ایک موٹیویشن جائے کہ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر مخیر حضرات جو پوری دنیا میں درد مسلمان رکھتے ہیں اور خدمت خلق کا جذبہ رکھتے ہیں، آج کھڑے ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کام 3 سے 4 سال میں بتایا جا رہا ہے، چند مہینوں میں یہ کام ہو سکتا ہے آج بھی، اگر یہ حضور کی امت کھڑی ہو جائے۔ یقیناً، اور یہ امت کے لیے بھی آزمائش ہے، یہ صرف ان کے لیے آزمائش نہیں ہے جو اس سے گزر رہے ہیں، بلکہ جو نہیں گزر رہے ان کے لیے مال کی آزمائش ہے۔ اللہ، اگر کسی شخص کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ جانتا ہے کہ فلاں شخص مصیبت میں ہے، اس کی مصیبت کا پوری طرح علم ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرنے کی وہ قدرت رکھتا ہو، پھر وہ اس کی مصیبت دور نہیں کرتا، تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ نیک انسان نہیں ہو سکتا۔ اللہ، سب ہو سکتا ہے، نیک سب کچھ ہو انسان نہیں ہو سکتا ہے، نیک انسان نہیں ہو سکتا۔ قرآن حکیم نے نیکی کا ایک فلسفہ بیان کیا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ سبحان اللہ۔ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں قربان نہ کر دو، راہ خدا میں پیش نہ کر دو، تم نیکی کی اصل روح تک نہیں پہنچ سکتے، اس کو نہیں پا سکتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ عقل انسانی دنگ ہو جائے۔ اس آیت کے نزول کے بعد، یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے تلاوت کے دوران یہ والی آیت آ گئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تو نماز مکمل ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا، یہ آیت پڑھی اور ہاتھ کے اشارے سے باندھی آزاد کر دی۔ اللہ اکبر، نماز جاری ہے، اللہ اکبر، نماز کے دوران ہاتھ کے اشارے سے باندھی کو آزاد کر دیا کہ یہ باندھی مجھے دیگر باندیوں میں عزیز ہے، اس کو میں نے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ اللہ۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت سنتے ہیں، آقا دو جہاں کے دربار میں حاضر ہوئے کہ حضور میرے پاس بہت سارے باغات ہیں لیکن ایک بڑا باغ ہے اور وہ مجھے بہت محبوب ہے، واہ، اور رب میرا پسندیدہ ہے، میرا پسندیدہ ہے، اور میرا رب مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ پسندیدہ چیز میں قربان کروں تاکہ نیکی کی روح کو پالوں، تو حضور میں وہ اس باغ کو صدقہ کر دوں۔ اللہ اکبر۔ آقا دو جہاں کے حضور آ کے وہ پسندیدہ باغ صدقہ کیا۔ اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صدقے کا ایک اور واقعہ بھی ہے، وہ یقیناً ساری امت کے لیے بہت بڑی تعلیم ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران نماز کی تکمیل پر جب ثانی سلام پھیرا تو فوراً کہنے لگے کہ میں نے اپنا فلاں باغ راہ خدا میں صدقہ کیا۔ اللہ اکبر۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ یہ اچانک کیا ہوا، آپ نے سلام پھیرتے ہی آپ نے فوراً فرمایا کہ میں نے فلاں باغ صدقہ کیا۔ تو کہا کہ جب میں رب ذوالجلال کے حضور نماز ادا کر رہا تھا تو اس باغ سے محبت تھی، اس لیے دھیان اس طرف چلا گیا تھا۔ اللہ، میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے حضور میں بندگی کروں، سجدہ ریزی کروں اور کسی کی محبت مجھے اپنی جانب کھینچ لے، اور اگر کھینچ لے تو اس کو راہ خدا میں ہی دے دوں۔ اللہ، یعنی جی کہ اس محبت کو نکالنے کا راستہ یہی ہے کہ وہ پورا باغ ہی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں۔ اس کے پیچھے دو فلسفے تھے، ایک تو یہ کہ قرب خدا کے حائل کے راستے میں حائل ہر رکاوٹ کو دور کر، اللہ اکبر، اور دوسرا فلسفہ یہ تھا کہ دل اس طرف مائل ہوا اس لیے کہ محبت تھی تو اسی کو تو قربان کرنا ہے، اور قربان کر دیا تو اب کیا کہنے، کیا کہنے۔ ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ، ہائی سی یو رائٹ شارٹ بریک۔